بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو ہم پروگرام مقابلے میں خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید برہمی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین پر حملہ ہی قرار دے دیا۔ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری نے عدلیہ مخالف جو بیانات دیے، متحدہ حکومت جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدلیہ مخالف بیانیہ کیوں بنا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر الیکشن کا فیصلہ، وفاقی حکومت کی نام اگر نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی ہاں، کیا حکومت ابھی بھی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ملتوی کر سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے اوپر تجزیہ لیں گے عامر صاحب کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی معیشت کی کہ پاکستان کی معیشت اس وقت مکمل طور پہ تباہی کے دہانے پر ہمیں نظر آتی ہے۔ ڈالر بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، مہنگائی کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پشاور کے جب ہم سکھ برادری کی بات کریں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہیں تحفظ کیوں نہیں فراہم کر پا رہی، اس کی وجوہات کیا ہیں، تعین کریں گے اور اس کا پس منظر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عامر صاحب، اعلیٰ عدلیہ فیصلہ دیتی ہے، فیصلے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ جو تذلیل کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ملک کا وزیر اعظم یہ بات کرے کہ اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے، اگر ہمارے سامنے وزیر داخلہ یہ بیانات دیں کہ ایسا ہی الیکشن ہوگا جو 77 اور 71 میں ہم نے دیکھا، یعنی کہ 2 لخت ملک ہوا، اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا، ان بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جب آخری بات کی نا 2 لخت ہونے والا، پہلے یہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ اگر یہ الیکشن نہ کروائے تو یہ 2 لخت ہو سکتا ہے، 1971 ہو سکتا ہے، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریورسل آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لائک اٹ اور ناٹ، آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، آپ کو تنقید کریں چاہے اس کے مخالفت کریں، جو بھی کرنا ہے کر لیں، مگر وہ فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ پہیہ جو ہے نا یہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ۔ اور عدالت کے موڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدالت نے ہر صورت میں امپلیمنٹ اس کو کروانا ہے، اس کو اب یہ پٹاری میں سے جو سا مرضی سانپ نکال لیں، عدالت کے پاس اس کی مزاحمت ہوگی اور سلوشن بھی ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ بیانات بڑے سخت آ رہے ہیں، آف کورس جو ہے کہ دیکھیں تو جارحانہ ہے نواز شریف کی، تو وہ تو انہوں نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہوا ہے، مگر وہ لندن میں بیٹھے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی کسی جج کو، سپریم کورٹ کو کرپٹ کہہ دینا، اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ نہیں وہ پھر بھی تھوڑی سی اس طرح کی نا قانونی طور پر کئی دفعہ نہیں پکڑی، اس طرح کی بات کرتی ہیں۔ اب یہ بیان تو کچھ آپ نے پڑھ دیے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جی مریم بی بی نے جو فار ایگزامپل آج جو بیانات مختلف آئے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، مگر اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اسے ماننا کیسے؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ مانتی ہی نہیں تھیں کہ الیکشن ہوں گے، اب بھی نہیں ہوں گے اور اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہونا شروع ہو چکا ہے، تھوڑی سی حقیقت پسندی آئی ہے کہ الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں، اب ہوئے بھی تو یہ ہار جائیں گے، اور ہاریں گے بھی تو یہ پھر مانیں گے نہیں۔ قطع کلامی کے معافی میں ذرا انٹروڈیوس کرا دوں، اس وقت شامل کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ قانونی معاملات کے اوپر میرا خیال عامر صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کے وقت نکالنے کا۔ آج کل آپ بڑے موسٹ ساٹ آفٹر پرسن ہیں، کیونکہ بڑی بے لاگ اور کھل کے بات کرتے ہیں، اور پارٹیزن اس سے اوپر جا کے بات کر رہے ہیں۔ بڑے کم لوگ پاکستان میں رہ گئے ہیں جو کہ نان پارٹیزن ہوں اس وقت اور اوپر جا کے ان معاملات سے بات کریں۔ آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے، بڑی جی کھوسہ صاحب زور شور سے آ رہی ہے۔ جی یہ جو فیصلہ تو اب آ چکا، بیانات جتنے مرضی کر لیے جائیں، مگر ابھی یہ اپنی پٹاری میں سے کیا سانپ نکال سکتے ہیں؟ ایک سانپ کر کے میں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک وہ کہتے ہیں کہ جی ریفرنس دائر کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس کے خلاف اور 3 ججز کے خلاف۔ پہلے تو یہ سمجھا دیں کہ وہ کیسے کریں گے کھوسہ صاحب؟ یہ صدر کے ذریعے جائے گا، الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی لینڈ کرے گا نا، جس کے محافظ وہاں پہ چیف جسٹس ہیں۔ پہلے تو ریفرنس ہو نہیں سکتا ہے، فیصلے کے اوپر کبھی ریفرنس آج تک نہیں ہوا ہے، نہ فیصلے پر ہوتا ہے۔ فیصلے نہیں ججز کے خلاف ہو سکتے ہیں، فیصلے قابل او جی ججز کے خلاف اسی بنا پہ کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ فیصلہ غلط دیا ہے ان کے خلاف،
اسی بنا پہ دے رہے ہیں نا، اور کیا. اور ان کی اپنی ایک تشریح اور توسیع ہے کہ جی یہ تو 4-3 سے یہ تو خارج ہو گئی تھی، تو یہ 3-2 کی کیسے یہ جو ہے اس کو نفاذ کر رہے ہیں، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی یہ کر رہے ہیں. جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں دوسرا ججمنٹ آئی ہے، تو بنیاد تو وہی ہے نا. اب خود ایک تو غلط تشریح کر رہے ہیں. جب دیکھیں ریکانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے بینچ، اور 9 ججز نے کہا کہ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں بینچ، اور 1 مارچ کو جو فیصلہ سنایا گیا 5 جج صاحبان نے، اس کی شروعات ہی یہاں ہوئی ہے بائی میجورٹی آف 3-2. These petitions are accepted by majority of 3-2 پہ بھی 5 ججوں کا دستخط ہیں. اور اس لیے یہ تو 4-3 والی تو بات ہی نہیں ہے. جو اس فیصلے میں نہیں ہے، جو اس بحث و تمہیز میں نہیں ہے، ان کی رائے کو جو ہے مسلم کرنا، اس سے بڑی جو ہے مسخ نہیں کی جا سکتی ہے. مسخ خیز ہے جو کابینہ نے اور جو وزیر اعظم اور جو مریم بی بی جو تشریح کرتی ہیں، یا ان کا جو حکومتی ماشاءاللہ وزراء کی ایک ظفر موج جو کر رہی ہے. 90 وزیر ہیں، ایک ڈفلی بھی بجائے تو آپ کو پتہ ہی ہے پورا آپ کے چینلز جو ہیں سارے مصروف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مجھے کوئی عجوبہ نہیں ہو رہا ہے. بات ایشو کیا ہے متین؟ دیکھو ایشو کیا ہے عامر. ایشو یہ ہے کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن کروانا جو ہے آئینی تقاضا ہے یا نہیں ہے. آئینی تقاضا بڑا کلیئر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ not later than 90 days، اتنی سی بات ہے. تو ججز نے کیا کہا؟ ججز نے آئین کی تشریح کر دی کہ بھائی 90 دن کے اندر آپ پر لازم ہے جب تحلیل کر دی جائیں، 2 اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں، تو not later than 90 days ہے. not later than 90 days کا مطلب ہے کہ مینڈیٹری ہو گیا. جب آپ پوری میعاد کر کے گزارتے ہیں، آئین میں 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جب آپ مدت مکمل کر کے جب اسمبلی کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ہے within 60 days ہے، وہ ڈائریکٹری ہے، یعنی 60 دن سے اگر اوپر نیچے بھی ہو جائے تو کوئی ایسی مذائقہ نہیں ہے. آرٹیکل 254 اس کو کور کر لیتا ہے کہ اگر جو آئین میں میعاد دی گئی ہے اس سے متجاوز بھی ہو تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں لفظ لکھا گیا not later than 90 days. جب آپ یعنی تحلیل کرتے ہیں مدت سے قبل، مدت مکمل ہونے سے قبل جب تحلیل کرتے ہیں تو not later than 90 days. اتنی سی بات ہے. اس میں تو دوسرا پٹاری میں جو سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا. قضا صاحب، پٹاری میں دوسری رکاوٹ جو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے 184(3) کے اگینسٹ، تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جب پاس ہوگا تو اس کے اور الیکشن کے درمیان میں 20-25 دن کا ہوگا. تو اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کا جو 3 ممبرز کا بینچ جو بنایا جائے گا اس قانون کے مطابق، تو اس کے ذریعے جس کو الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جا سکتا ہے. اچھا، وہ پہلا جو ہے وہ ریفرنس پریزیڈنٹ ہی کر سکتا ہے اور صدر پاکستان کبھی ریفرنس نہیں کرے گا پہلے کا. اب آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ ایکٹ جو ہے یہ لیجسلیچر کی کمپٹنس میں ہی نہیں ہے. آپ ذرا 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 میں جو لیجسلیٹو کمپٹنس ہے پارلیمان کی، جو دائرہ اختیار ہے قانون سازی کا، وہ شیڈیول 2 میں کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی 18ویں ترمیم نے. اب رہ گئی ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے 2 حصے ہیں. پارٹ 1 میں ذرا دیکھ لیجئے گا، آئٹم 55 ذرا دیکھ لیں پارٹ 1 کا. آئٹم 55 میں جو لیجسلیٹو پاور ہے وہ ایکسپٹ یعنی سپریم کورٹ لیجسلیچر کی کمپٹنس کے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہے. اس پر قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے. جو دائرہ اختیار سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے وہ ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. یعنی باقی عدالتوں کی، ہائی کورٹ ہیں، سیشن کورٹ ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، یعنی سبارڈینیٹ کورٹ، اس حد تک تو یہ ان کے رولز کے حد تک جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی حد تک تو یہ قانون سازی کر سکتی ہے پارلیمنٹ. سپریم کورٹ کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے جب رولز بنا دیے، آرٹیکل جو ہے 191 میں جب رولز بنا دیے، تو پھر لیجسلیچر کمپٹنس جو ہے ایکسکلوڈ کر دی گئی ہے.
سو یہ لیجسلیشن تو ریجیکٹ ہونی ہے. پہلے تو صدر پاکستان اسے خارج کریں گے اور اسی بیس پر صاحب ٹائمنگ کا ایشو آ رہا ہے کہ یہ جب تک یہ قانون نہیں بنتا اس سے پہلے تو یہ ریفرنس نہیں ہو سکتا. اگر قانون بن جاتا ہے تو یہ کتنے عرصے میں یہ جو تشریف آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تشریح ہونی ہو اور ریجیکٹ کرنا ہو سپریم کورٹ میں، یہ کیس الیکشن سے پہلے نپٹ جائے گا یا اس سے آگے نکل جائے گا، الیکشن ہو چکا ہوگا؟ آپ کو نظر نہیں آ گیا؟ سپریم کورٹ مینز بزنس. سپریم کورٹ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آئین کی پاسداری کا، اور آئین اسی چیز کا متقاضی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر پر قانون سازی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 اور شیڈیول جو ہے لیجسلیٹو لسٹ جو دی گئی ہے اس کا پہلے حصے کی آئٹم 55 میں ذرا دیکھ لیں. ایک تو مصیبت یہ ہے ہمارے پڑھتا تو کوئی ہے نہیں، سبھی ہم قانون دان بھی بن گئے ہیں، ایکسپرٹس بھی بن گئے ہیں، ہم قانون سازیاں بھی کرتے رہے ہیں. میں خود 10 سال پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کسی ایم این اے نے پڑھا ہو قانون اور کسی نے آئین دیکھا ہو. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لیجسلیچر جو ہے یہ بھی ایک مفروضوں پر چلتی ہے، جو ان کی ومز آتی ہیں کرتے ہیں. تو یہ پہلے دن ہی اڑا کے سپریم کورٹ کر دے گی، اور اس لیے کہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے. اب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی والا فیصلہ تھا وہ انہوں نے 7 منٹ میں 6 ججز بٹھا کے 7 منٹ لگے صرف 6 ججز بٹھا کے انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. تو اگر یہ قانون اتنا واضح ہے، کیونکہ 5 جج پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ جو سو موٹو اختیار ہے وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، رجسٹرار کو رکھنا رول 12 میں صرف جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ثوابدید ہے، جب تک وہ he will remain on that position during the pleasure till the pleasure of the chief justice of Pakistan. تو اس میں حکومت نے ساری رات جو ہے اجلاس کر کے اس فیصلے کو، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا اور رجسٹرار کو جو ہے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، جو سپریم کورٹ نے بلنٹ کر کے ایک ہی دن میں اڑا کے پرے کر دی. تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ آئین سے ماورا وہ کسی قدم کو برداشت نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے حلف اٹھائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اگر اس طرح سے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، تو یہ بنانا ریپبلک سے پھر بالاتر کوئی اور چلی جائے گی. تو یہ نہ پاکستان کے وکلا کرنے دیں گے، نہ پاکستان کا آئین اس چیز کا متقاضی ہے، متحمل ہے، نہ ہونے دے گا، اور نہ ہی پاکستان کی عوام اس چیز کو برداشت کرے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسے ہمیں یہ اقرار کرنے دیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کا زوم نہیں ہے کہ ہم قانونی ماہر ہیں، اسی لیے آپ جیسے بزرگوں کو تکلیف دیتے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ ایک ایشو جو 183 پہ رہا ہے، یہ اجتماعی ایک بینچ بنانا اور کاز لسٹ بنانا اس بڑے عرصے سے بحث ہے. تو اس کے بعد ججز کو آپس میں بیٹھ کے جو اس کی کنٹروورشل چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ریٹروسپیکٹیو اس میں کرنا، یا ایک بالکل اس نیت سے بدنیتی سے کرنا کہ خود ہی اس کا بینیفٹ لینا اور الیکشن کو روکنا، یہ چیزیں نکال کے آپ کے خیال میں ججوں کو خوب آپس میں بیٹھ کے تو یہ کر لینا چاہیے. دیکھیں عامر متین صاحب، بالکل میں آپ سے متفق ہوں. ججز کو اپنا جو ہے ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. لا محالہ چیف جسٹس صاحب ہی از دا پیٹر فیملیس، ہی از فادر آف دی جوڈیشری، اور اس لیے ان پر زیادہ یقیناً یہ بار آتا ہے کہ وہ سب کو اکٹھے کر کے سب کو ساتھ لے کے چلیں. مگر کیا کریں جب محترم نواز شریف صاحب کا اور پاکستان مسلم لیگ کا وتیرہ ہی یہ ہے. یہاں البتہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ابھی کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جسٹس پٹاری میں ایک اور شرارت جو پھیلائی جا رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے ریزائن کر دیں، اور اس سے شاید الیکشن کمیشن کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہ ایک آئینی بحران آ جائے گا. دیکھیں باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں.
کہ جی یہ جو ہے وہ جب 10 اپریل آئے گا تو یہ کہہ دے گا وزیر خزانہ کی طرف سے الیکشن کمیشن چٹھی لکھ دے گی کہ جی مجھے 21 ارب روپیہ یا پارشل جو سپریم کورٹ نے کہا ہے یا پوری 21 ارب دیں یا پارشل جو ہے اماؤنٹ دیں, تو وہ کہہ دیں گے کہ جی پیسے نہیں دیے. تو اگر پیسے نہیں دیے ایک دن میں اسی وقت جو ہے سیکٹری جو ہے خزانہ کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ ابھی ٹرانسفر کرو تم 21 ارب اماؤنٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں, اگر نہیں کرے گا تو سیکٹری جو ہے خزانہ کو جیل بھیج دیا جائے گا. کوئی سیکٹری خزانہ جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, اگر انٹیریئر سیکٹری چونکہ گورنمنٹ سیکٹری ہوتی ہے, یہ منسٹرز کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے, یہ سیکٹریز کا اختیار ہوتا ہے. آپ رولز آف بزنس دیکھ لیں, منسٹر صرف پالیسی ساز ہوتا ہے, سارے دستخط جو ہے حکومت کے وہ سیکٹری کنسرن کرتا ہے اس محکمے کا, اسی کا. میں خود وزیر رہا ہوں وفاقی, مجھے پتا ہے یہ پروسیجر کا. اور سپریم کورٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے سیکٹریز ہی کو کہا ہے کہ سیکٹری خزانہ, سیکٹری انٹیریئر, سیکٹری دفاع اور سیکٹری جو ہے قانون, ان چاروں کا چونکہ متعلق ہیں یہ الیکشنز کے میٹرز جو ہیں. ایک نے پیسے دینے ہیں, دوسرے نے جو ہے رینجرز یا وہ دینے ہیں دفاع نے, تیسرے جو ہے انٹیریئر نے پولیس دینی ہے فورس, اور چوتھے نے ریٹرننگ آفیسرز دینے ہیں وزیر قانون نے, یعنی سیکٹری قانون نے, وزارت قانون نے. تو اس لیے یہ چاروں کو ہدایات دی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کے تابع کیا گیا ہے, چونکہ آرٹیکل 220 میں بڑا واضح ہے کہ تمام جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے جو ہے احکامات جو ہیں ان پر عمل داری کرنے کے پابند ہیں آئینی طور پر, اور سپریم کورٹ نے اس پر جو ہے مہر لگا دی ضبط کر کے, اور ان کو تاریخیں بھی دے دی ہیں کہ ان تاریخ پر جو ہے آپ ان کے مطالبات پورے کریں. تو یہ آج کنگن کو آرسی کیا ہے, یہ جتنی مرضی بڑھ کے مارتے رہیں, یا یہ عزت سے الیکشنز کروائیں گے یا یہ بے عزت ہو کر الیکشنز کروائیں گے. اب ان پر منحصر ہے کہ یہ کس طرح سے کروانا چاہتے ہیں. یہ پٹاری کا آخری جنہ ہے, اس کے بعد پٹاری بند کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک دم سے اگر وہ پہلے تو نہیں مان رہے تھے الیکشن کا, تو اگر وہ مئی میں الیکشن میں اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, قومی اسمبلی بھی اور باقی 2 صوبائی اسمبلیاں بھی, تو پھر اگست میں الیکشن کا تو پریشر آ جائے گا جی دیکھیں اب تو ہم نے بھی کر دیا تو اس کو اکٹھا کر لیں. تو آئینی ریکوائرمنٹ کیا یہ پوری ہوگی کہ اگر عمران خان بھی مان جاتے ہیں اس چیز پہ تو یہ آگے جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ آپ متفق ہو جائیں, آپ آپس میں بیٹھ جائیں, آپ آپس میں فیصلہ کر لیں. یہ تو سب سے زیادہ آسن اور اچھی بات ہے. دیکھیں جب پہلے عمران خان نے کیا تو ہم نے کہا کہ اگر عمران خان سنجیدہ ہے, میں نے خود کہا ایک بیان میں نے خود کہا کہ تم پنجاب اور KPK کو تحلیل کرو تو دیکھو دوسرے دن کیسے نہیں ہوتا الیکشن. اور ساروں نے یہی کہا کہ بھی اگر یہ مخلص ہیں عمران خان صاحب, پہلے تو دیکھیں نا عمران خان کا بھی پالیسی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. عمران خان کیوں قومی اسمبلی سے نکلے ہیں؟ بے نظیر بھٹو رانی شہید 17 سیٹوں پر رہا. ہمارا اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ, اس وقت کے صدر پاکستان اپنا فاروق لغاری اور اس وقت کے آرمی چیف, انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو الیکشن میں اتارا تھا. 17 سیٹیں ہمیں صرف ملی تھی, پنجاب سے وائٹ واش ہوا تھا, ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے, لیکن بی بی نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. بی بی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بالکل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی. یہ ایک میرا آخری سوال ہے, اس کے بعد شاید سرورت پوچھنا چاہیں کہ یہ باقی طرف سب کی طرف سے بڑے جارحانہ قسم کے اگریسو بیانات آ رہے ہیں, مگر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑے تھوڑے سے محتاط نظر آئے ہیں. انہوں نے یہ ذرائع کے حوالے سے چلا کہ کابینہ نے مسترد کیا ہے مگر کوئی اعلانیہ نہیں ہوا, جبکہ مریم بی بی بار بار اکسا رہی ہیں کہ نااہلی بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ان کا یوسف رضا گیلانی بن جائے گا, اور وہ جو کہتے ہیں نا چڑھ جا سولی رام بلی کرے گا, تو وہ اپنی بلی دینے کے لیے تیار نہیں نظر آتے.
دیکھیں جو حائل ہوگا وہ نہ صرف توہین عدالت میں جائے گا, اگر وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہوگا تو وہ وہاں سے بھی جو ہے فارغ ہو جائے گا, اور اس کو 5 سال کی قدغن اور بندش بھی لگ جائے گی, نااہل بھی ہو جائے گا. سو اگر یہ شوق کسی کو ہے تو ضرور پورا کر لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سیکٹری لیول تک ہی یہ معاملہ سالو ہو جائے گا. اس لیے اس میں مجھے کوئی جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ حکومت ہے یا اسمبلی اب کل یہ قرارداد منظور کرنے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن. قراردادوں سے کیا ہوتا ہے؟ قرارداد سے کیا آئین جو ہے وہ تابع اور سبسروینٹ ہو جاتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اور بینکرپسی آپ اور زیادہ مشتہری اس کے کر رہے ہیں, اور آپ عوام کو بڑا واضح دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے الیکشن میں جانے کے لیے, ہم فیس نہیں کر سکتے ہیں پبلک کو, ہم اس لیے الیکشن نہیں چاہتے. تو یہ آخری دم تک یہ ضرور جائیں گے. انہیں سیاسی شہید بننا کوئی بھی نہیں دے گا. اگر مریم بی بی سمجھتی ہیں ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کوئی عدالت بلائے گی تو بالکل ان کو سیاسی شہید میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بننے دے گا. عمران خان صاحب کو اگر یہ چلنے دیتے تو یقین کریں عمران خان کی جتنی گراف نیچے جا رہا تھا, مہنگائی مارچ جو ہو رہی تھی اس کے خلاف, اس کی ٹکٹ کوئی نہ لیتا اگر اس کو 5 سال پورا کرنے دیتے. اب ملبہ سارا اپنے اوپر لے لیا ہے اور چیمپئن بنے ہیں, اور ادھر سے اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آئے ہیں کہ معیشت سنبھل جائے گی. تو آپ دیکھیں علمان لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور آٹے کے ایک توڑا لینے کے لیے 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں, مر گئے ہیں. یہ کیا پاکستان کی ہم نے کس نہج پر ہم لے کر آ گئے ہیں معیشت کو؟ آئی ایم ایف کو بھیک بھی مانگ رہے ہیں تو گڑ گڑا کے رو رہے ہیں, تب بھی وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پاکستان جس نہج پر پہنچ گیا اور عوام جس قسم پرسی کے عالم میں فاقہ کشی پر آ گئے, کیسے یہ الیکشنز میں ان کا کیپٹل اتنا ڈوب چکا ہے کہ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ جنرل الیکشنز کروا دیں اور پاکستان میں ایک مثبت جو ہے ایک پیغام جائے, متحدہ اور متفقہ طور پر جو ہے کنسنسس پیدا کریں, پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں, عدالتوں کو بھی خدا را اپنا کام کرنے دیں, عدالتوں کو پریشرائز نہ کریں, توہین اور تضحیک آئین کی نہ کریں. اگر خدا خاکم بدہن اگر آئین پر آپ نے اس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائیں تو آپ سے نہ دوبارہ آئین بن سکے گا اور نہ آپ سے ریاست چل سکے گی. سیاح لطیف کوسا صاحب نے میرا سوال پوچھنے کا کام بڑا آسان کر دیا. آپ نے کہا عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کی ساری گفتگو میں مجھے صرف نون لیگ نظر آئی, مریم صاحبہ نظر آئی, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نظر آئے. آپ کی اپنی پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو نہیں کہیں پہ نظر آئی. آپ نے خود یہ کہا سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, آئین کی تشریح کرنا اس کا کام ہے, عدالتوں کو اس کا کام کرنے دیں. لیکن اسے ایک فیصلے کے بعد جب ملک کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, جو خود کو فیوچر پرائم منسٹر کے طور پر بھی بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا ادارہ ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اگر چیئرمین صاحب کی آپ تقریر گڑی خدا سنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھٹو کو شہید کیا گیا, ہم انصاف کے متقاضی ہیں. آج بھی ہم نے ریفرنس کیا ہوا ہے, خدا را ہمیں انصاف دیجئے گا. سپریم کورٹ کو کہا انہوں نے کہ آپ کے ایک عدالتی قتل ہوا, ہم پھر بھی آپ سے مستدعی ہیں, ملتمس ہیں, متجسس ہیں, متمنی ہیں. خدا را آپ تاریخ کے رخ کو ٹھیک کیجئے گا, اپنے ماتھے سے کلنگ ہٹائیے گا. کدھر ہے وہ ضیاء الحق, کدھر ہے وہ جو ہے اس کا مولوی مشتاق, کدھر ہے انوار الحق؟ کیا ان کی قبر کو کوئی جانتا بھی ہے؟ کبھی کوئی جاتا ہے؟ اور بابا شہید کی قبر پہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل ہوا. آج قتل جو ہے 2007 دسمبر میں ان کا وکیل ہوں, بھٹو صاحب اپنا صدر آصف علی زرداری صاحب کا میں نے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہاں ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے. تو دیکھیں یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی ہیں, اور وہ فارن منسٹر ہے, پاکستان کو آئزولیشن سے نکال کے اس نے گلوبلائزیشن میں کیا ہے. نہ وہ اس میٹنگ میں تھا جو یہ قرارداد مذمت کی ہوئی ہے, اور نہ وہ ان 4 محکمے 5 محکمے میں نہیں ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, مسلم لیگ نون. وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے, مسلم لیگ نون. وزیر دفاع خواجہ آصف ہے, مسلم لیگ نون. وزیر داخلہ وزیر قانون مشاورت تو زرداری صاحب سے بھی ہوتی ہے نا ساری. یہ ہے پالیسی صاحب, یہ ہے پالیسی صاحب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ جو قانون بل بنا 184(3) والا, جس کا بینیفیشری سب سے بڑے نواز شریف ہیں, جب ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آپ ایک مہینے کا ڈال دیتے ہیں تو اس قانون سازی میں تو بلاول صاحب نے شمولیت اختیار کی نا.
اور نہ بابا وہ دیکھو وہ بل میں تو تھا نہیں. یہ کس نے پیش کی ہے ترمیم کس نے پیش کی؟ کیا ووٹ ڈالا پیپلز پارٹی پوری نے بلاول سمیت. ارے بابا دیکھیں بات سنیں, وہ تو اب اس وقت کابینہ کا حصہ ضرور ہے, ایک کولیشن میں ہے, ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم خالق ہیں آئین کے. کبھی چیئرمین بلاول نے یہ نہیں کہا کہ آئین سے ماورا یا آئین کو ہم کھلواڑ کرنے کی اجازت دیں گے, اس لیے آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم آئین سے متجاوز کوئی کام کا نہ حصہ بنیں گے نہ اس کو تسلیم کریں گے. اس کی تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ نے, تو سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنے دیں بابا. اور یہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی ہے, اٹ از شہباز شریف پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. شہباز جاتا ہے تو کیبنٹ کا کوئی وجود انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے. سو اس لیے ساری رسپانسبلٹی چیف ایگزیکٹو کی ہے, اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ جو 4 وزارتیں میں نے گن کے سنائی ہیں وہی فیصلہ ساز ہیں, وہی تباہی کا باعث بنے ہیں, وہی کنفرنٹیشن سپریم کورٹ سے لے رہے ہیں, وہی تصادم کی شکل لے رہے ہیں, اور وہی ڈسکوالیفائی ہوں گے. آپ دیکھیں بس لاسٹلی پہلے تو میں تعریف کر دوں کہ آپ کی یہ جو صوفہ ہے نا بلیک بیک گراؤنڈ کے اندر, بالکل آپ گاڈ فادر لگ رہے ہیں. پہلے تو میں تعریف کرنا چاہ رہا, تو گاڈ فادر سے میرا سوال آخری یہ ہے کہ اس وقت یہ وہ میرا کزن ضرور ہے آصف کھوسا, جس نے چیف جسٹس جس نے یہ گاڈ فادر کا خطاب دیا ہے, لیکن وہ میرے لیے نہیں ہے. ارے بابا میں آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی کیونکہ ووٹ کو عزت دو تو ختم ہو گیا, یہ خود ان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, تو ان کے لیے سافٹ ویلی جو ہے نا وہ جوڈیشری ہے. تو یہ جو جوڈیشری کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ چل جائے گا؟ ارے بابا بالکل نہیں چلے گا. آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے کہ کتنی انہوں نے تنقید کی, لیکن کس بردباری اور کس تحمل اور کس ہوش مندی سے اور کس دانش مندی سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو ہے بغیر ان چیزوں کے اثرات لیتے ہوئے, دباؤ لیتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اور فیصلہ کوئی بتا دے, کوئی کہہ دے کہ قانون سے متجاوز ہے, کوئی کہہ دے کہ آرٹیکل جو ہے یہ 90 ڈیز کا جو ہے اندر الیکشن آئین میں نہیں لکھا ہوا, کوئی کہہ دے کہ جو ہے آئین پر عمل داری کرنے سے جو ہے کوئی تصادم ہوگا. ہاں آئین سے اگر متصادم ہوگا, آئین سے ماورا ہوگا, تو پھر یقیناً کمپلیکیشنز ہوں گی, پھر یقیناً رول آف لا جو ہے متاثر ہوگا, پھر یقیناً ریاست پاکستان خداداد پاکستان متاثر ہوگی. اب مجھے بتائیں, یہ جو انہوں نے لکھ کے دیے ہیں, اگر یہی چیزیں, اب کوئی فوراً آپ کا انویسٹر آئے گا جب وہ یہ وزارت خزانہ کا وہ دکھائے گا کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پیسہ, ہم الیکشن میں دینے کو تیار نہیں ہے. اب کوئی آئے گا جب دہشت گردی انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے, وزارت داخلہ نے بھی وزارت دفاع نے بھی, کہ ہمارا ملک جو ہے اتنی تخریب کاری اور دہشت گردی ہے ہمارے ملک کے اندر, اتنی گڑبڑ ہے لالیسنس کی, ہم سپیئر ہی نہیں کر سکتے, نہ پولیس کو اور نہ رینجرز کو سپیئر کر سکتے ہیں. تو آپ تو خود اپنے بینکرپسی دکھا رہے ہیں اور اپنی مفلس الحالی کا جو ہے چرچا کر رہے ہیں, اور دنیا میں آپ کو پھر کون کوئی آپ پر جو ہے ٹرسٹ کرے گا. تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے دور رس اثرات کتنے ہوں گے. تو ایسی حکومت کرنے سے تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں جو اصل ساورن ہے, اور عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں, کس کو چاہتے ہیں. بھلے جو بھی آئے یار خدا را عوام کا ترجمان ہو, اور ریاست جو ہے ہی عوام کے جو ہے منتخب نمائندوں کے ایوانوں سے مترشح ہونے والی حکومت, اسی کو ریاست ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری ریاست کی ہے اور تابعداری قانون اور آئین کی ہے. اس میں نہ حکومت کی تابعداری ہے, نہ عدلیہ کی تابعداری ہے, نہ نیوٹرلز کی تابعداری ہے. ریاست صرف عوام ہے, اور عوام ہی کو حق پہنچتا ہے حکمرانی کا. یہی آئین کی منتہا ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کو مت
بالکل، بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب، آپ کی بڑی زبردست گفتگو تھی اور بار بار پروگرام مقابل کے لیے آپ کو اسی طرح سے زحمت دیتے رہیں گے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے عوام کی جس حالت زار کی طرف لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اشارہ کیا. پاکستان کے اندر اس وقت کاروبار ٹھپ ہیں، کاروباری افراد شدید پریشان ہیں، بے روزگاری اپنے عروج پر ہمیں نظر آ رہی ہے، گھر کا راشن پورا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جیب کے اندر پیسے موجود نہیں ہیں. ہمارے ہاں معاشی بحران کتنا سنگین ہے، اس کی سنگینی بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت کے اس سنگین بحران پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر، آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ، باوجود اس کے کہ آپ لوگوں نے اپنی کچھ پیچیدہ گفتگو کی طرف بڑھنا ہے معیشت کو لے کے. عامر صاحب، مگر عام آدمی جو ایک آٹے کی بوری کے پیچھے اپنی جان دینے کے لیے بھی راضی ہو گیا، قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، دھوپ ہے یا بارش ہو، اسے ایک آٹے کی بوری چاہیے. اس کا حال بھی میں ذرا لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، بتا دوں. رمضان کے مہینے، بالکل رمضان کا مقدس مہینہ ہے، لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. مہنگائی اوور آل آج 35% سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. شرح سود کو نہ کرتے کرتے اس گورنمنٹ کے اندر 8% سے زائد اضافہ شرح سود میں ہو گیا ہے. بجلی 68% مہنگی ہو گئی، گیس کی قیمتیں 112% بڑھ گئی ہیں، پیٹرول ایک سال میں 81 روپے اور ڈیزل 103% مہنگا ہو گیا ہے. آٹا بنیادی ضرورت، 2 وقت کی روٹی بنیادی ضرورت ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 68% اور چینی 35% سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اور کیا تکلیف دی بات ہوگی. ہارون صاحب، پہلے تو یہ کیونکہ ٹیکنیکل گفتگو سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پہ عام آدمی کے حوالے سے بات بہت ضروری ہے، ایجوکیٹ کریں پلیز. جی بہت شکریہ. دیکھیں، بڑی تکلیف دہ ٹائم ہے، ایک جس کو ہم ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ کہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عام آدمی کے لیے، بلکہ عام آدمی تو جو ایک تو ولنریبل طبقہ ہے، اس کے اوپر کے طبقے کے لیے بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا، ہم بہت عرصے سے ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو آنے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایک تو قیمتیں اتنی بڑھ رہی تھی، لیکن ہمارے پاس انٹرنل سپلائی، اب یہ جو بارشیں ہوئی ہیں بے وقت کی، اس سے بھی گندم کی سپلائی کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو ایسے غیر معمولی حالات کے اندر جو ممالک ہیں ان کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کو اسی اولڈ سکول کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. اب تو اس وقت جو دنیا کا میڈیا ہے، جو آپ نے ذکر کیا ہے، جو کراچی کا انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس میں اموات ہوئیں زکوٰۃ لینے پہ، اس کو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ڈپلومیٹک سرکلز میں اور باہر اس کو ایز اے کیس سٹڈی دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایک بہت زیادہ پاپولس ملک ہے جہاں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، فوڈ اویلیبل نہیں ہے، یوٹیلٹیز کا وہ بل نہیں دے، تو اس سے ایک اوور آل انریسٹ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر جو ابھی ہماری ایگزسٹنگ پولیٹیکل موومنٹس ہو رہی ہیں، انفارچونیٹلی اس کے اندر مجھے کوئی غیر معمولی اقدام اٹھانا تو کم، پھر سے الیکشن لنک پاپولسٹ اقدامات دکھائی دیں گے، جس کا ایک نتیجہ غالباً اس کے لیے ہماری اشرافیہ بھی تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت سے جو لوگ اینالائز کرتے ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر. ہارون، روز ایک نیا کلیم کر دیتے ہیں کہ ابھی IMF کا وہ ہونے والا ہے، ابھی خوشحالی آنے والی ہے، اقرار بھی نہیں کرتے جو کہ جو حالات برے ہونے کا. اور وہ پنجابی کا ایک گانا ہے کہ نواں لارا لا کے سانو رول جا، جھوٹے اب ایک جھوٹ اور بول جا. تو میں میکرو میں جاتا ہوں کہ ان کے ان جھوٹوں کا یہ جو آج I'm sure آپ نے پڑھی ہوگی، ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے کہ معاشی تخمینہ انہوں نے کہا جی 5% گھٹا کر 0.4% کر دیا ہے. ADB نے جو ہے اس کی شرح نمو جو ہے وہ 0.6 پہ کر دیا ہے. اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جی 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ڈالر کا آپ کو پتہ ہے جو حال ہے کہ 287 سے اوپن مارکیٹ میں 291 پہ ہو گیا، انٹر بینک 287 ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر صاحب کے کلیمز ہیں، ایک طرف یہ والی حقیقت ہے. جی ایک تو بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو حکومت کے اکنامک مینجمنٹ ٹیم اور اس کے سربراہ جو کلیم کرتے رہے ہیں
ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تھا۔ اگر ہوتا تو اب تک ہمیں اس کا کوئی نتیجہ نظر آتا۔ جو یہ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کنٹرول، مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوششیں تھی، اس کا ایک وقت تھا، یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے کہ اس وقت مارکیٹ فورسز سے وہ کسی بھی طرح نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور فوٹنگ پر ہیں۔ تو اب یہ جو آپ نے انڈیکیٹرز بولے ہیں عامر صاحب، دیکھیے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر 21% جس ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ ہو، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انٹرسٹ ریٹ کو 1% بڑھانے سے مہنگائی کی شرح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک لیول تک اثر آتا ہے، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں پر ڈالر کی قیمت ہر روز بدل رہی ہو اور 300 کے آس پاس ٹچ کرنے کی بات کر رہی ہو، اور ہمارا امپورٹ پر انحصار بے تحاشا ہو، اب اس صورتحال کے اندر تو جو کوئی بھی ملک کی کمپیٹیٹیونیس ہے وہ تو سرے سے اڑ جاتی ہے۔ دیکھیے کب سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا، لیکن نہ تو ہم ٹیکنیکل لیول کے اوپر کنونس کر پائے ہیں آئی ایم ایف کو، اور نہ ہی ہماری کوئی سیاسی لابی ہے، نہ فرینڈلی کنٹریز میں، نہ آئی ایم ایف کے شیئر ہولڈرز میں، جو ہمیں ترجیحی بنیاد کے اوپر کچھ دے پائے۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ فلڈز کے بعد سمپتھی کے ایلیمنٹ پہ پاکستان کو ترجیحی ممالک میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن آئی مسٹ سے ہماری اکنامک ڈپلومیسی وہاں پر بالکل بھی پینیٹریٹ نہیں کر پائی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بھی ورلڈ بینک کی اینول میٹنگز آ رہی ہیں، اس کے اندر آئی ایم ایف کے اوپر کوئی خیر خواہ پیش رفت ہوگی، بلکہ ہماری ٹیم کے اوپر پریشر آئے گا انٹرنیشنل لوگوں کا، جن کے ہم پیسے روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دے نہیں پا رہے ہیں، جو ملٹی نیشنلز ہیں، کریڈٹ کارڈ والے ہیں، دے ول ڈیمانڈ کہ جی آپ کے پاس کیا گیم پلان ہے۔ تو یہ بہت ہی مشکل ہے، اور آنیسٹلی اگر اس کے اندر کچھ میجر اس وقت اقدامات نہ لیے جائیں تو میں اگری کرتا ہوں بہت سے اکانومسٹ کے ساتھ کہ یہ ایک چین ری ایکشن، ایک سیریس کیٹاسٹرافی کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس سے بھی بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسائٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے اور عوام میں ایک بے یقینی پھیلتی ہے اور اکانومی میں بھی اس کا اثر ملتا ہے، مگر کہاں تھوڑا بہت سچ تو بتانا پڑتا ہے اور بتانا چاہیے بھی۔ تو یہ آپ کیونکہ یہ ڈونرز ایجنسیز کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں، ان سرکلز میں موو بھی کرتے ہیں، یہ ہمیں روز ایک نیا نعرہ لگا دیا جاتا ہے۔ آج یہ خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ جی سعودی عربیہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ پہلے 3 بلین تھا کہ 2 بلین دے دیں گے، اور یو اے ای کی طرف سے گول مول ہے، مگر آئی ایم ایف کا پہلے بتایا گیا تھا جی، انہوں نے کہا جی ہمیں ان کی طرف سے پہلے ایشورنس دلوا دیں، تو وہ بھی اس سے بھی مشروط کر دیا ہے۔ اب لیٹسٹ کیا ہے آن آئی ایم ایف فرنٹ، کیونکہ ایوری تھنگ ہنجز آن آئی ایم ایف۔ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے، اگر آپ اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو دیکھیں تو ان کو جو بھی ایشورنسز دی جا رہی ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے اگلے 3 ماہ کے بعد یا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جو پرائر ایکشنز ہم وعدہ کرتے ہیں اس کے لیے ایک کلوز بیہائنڈ دا سین کنسنسس کنوے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں بورڈ میں ورلڈ بینک کی ایسی پروپوزلز خود لے جاتا رہا ہوں، جو بھی بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے یا تو آپ کے اوپر ایک اکنامک ڈپلومیٹک پریشر ہوتا ہے کہ پاکستان کو ترجیحی بنیاد پر ڈیل کرنا ہے، جو پہلے تھا۔ اب اگر پاکستان کو ایز این آرڈنری پروپوزل ڈیل کرنا ہے تو بہت زیادہ ایشورنسز کی ضرورت ہے۔ اب میں اندر کی بات بالکل تو نہ جانتا ہوں، اور جو تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کو کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک ہم وہ اس کمفرٹ لیول پر نہیں ہیں، جو ابھی تو بورڈ میٹنگ میں ہمارا جو ہے کیو میں نام بھی نہیں ہے۔ سو ہمیں کوئی پیرالل اس کے کنٹینجنسی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آئی ایم ایف خدا نہ خواستہ مزید ڈیلے ہو جاتا ہے تو آپ ملک کو بند تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ ایکشن لینا ہے۔ جو آپ نے 0.4% گروتھ کی بات کی ہے، دیکھیں جو ہماری آبادی کو 7% گروتھ چاہیے، تو یہ جو گیپ آئے گا جس سے بےروزگاری آئے گی، غربت آئے گی، اور یہ میں بالکل بھی مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ اگر یہ 0.4 کی بجائے منفی میں چلی جائے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔